بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1405 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقل، آپ پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے، یغضضن وہ پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ اور ظاہر نہ کریں، زِينَتَهُنَّ اپنا بناؤ سنگھار، إِلَّا مَا مگر وہ جو ظاہر ہو، منہا اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ چاہیے کہ وہ ڈالے رہیں، بِخُمُورِهِنَّ اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ اور ظاہر نہ کریں وہ، زِينَتَهُنَّ اپنا بناؤ سنگھار، إِلَّا مگر، لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے خاوندوں کے لیے، او یا آبائِهِنَّ اپنے باپ دادا کے لیے، او یا آبائی بعولتِهِنَّ اپنے خاوندوں کے باپ دادا کے لیے، او ابنائِهِنَّ یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتِهِنَّ یا اپنے شوہروں کے دیگر بیٹوں کے لیے، او اخوانِهِنَّ یا اپنے بھائیوں کے لیے، او یا بنی اخوانِهِنَّ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او یا بنی اخواتِهِنَّ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائِهِنَّ یا اپنی مسلمان عورتوں کے لیے، او یا ما ان کے لیے جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین یا ان نوکروں چاکروں کے لیے، غیر اولی الاربا جو عورتوں کی حاجت مند نہیں، من الرجال مردوں میں سے، او یا الطفل ان لڑکوں کے لیے، الذین جو لم یظہروا واقف نہیں، علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر، ولا اور نہیں، یضربنا مارے وہ عورتیں، بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں زمین پر، لِيُعْلَمَ تاکہ جانا جائے، ما وہ جو یخفینا چھپاتی ہیں، من زینتِهِنَّ اپنے بناؤ سنگھار سے، وَتُوبُوا اور تم توبہ کرو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، جمیعاً سارے ہی سارے، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اور مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ
یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. اور اے مومنوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اس ایک آیت میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نمبر 2، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 3، اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. نمبر 4، اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں. نمبر 5، اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں. نمبر 6، ہاں عورتیں ان تمام پر اپنی سجاوٹیں ظاہر کر سکتی ہیں. نمبر 7، کن کے سامنے؟ اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں کے سامنے، یا ان کے سامنے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے سامنے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے سامنے جو اپنی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوتے. نمبر 8، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. نمبر 9، اے مومنوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ایمان والے مردوں سے 2 باتیں کہی گئی تھی. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی 2 باتیں بطور خاص ایمان والی عورتوں سے بھی کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ مرد اور عورت دونوں ہی سے ہوتے ہیں. اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں سے تو صرف یہ 2 باتیں کہی گئی تھیں، لیکن چونکہ عورت کی حیا کے سلسلے میں بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اگر خود عورت حیا کے سلسلے میں محتاط نہ رہیں تو خدشات بڑھ جاتے ہیں، فتنے بڑھ جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اصول بیان کیے ہیں عورتوں کے سلسلے میں بطور خاص. ایک بات تو یہ بتا دی گئی عورتوں کو کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ، ہاں وہ جو ظاہر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اوپر کی چادر مراد ہے. جب عورت اچھی طرح کپڑوں میں لپٹ کر چوڑی چکلی چادر اوڑھ کر منہ چھپا کر کسی ضرورت سے باہر نکلے تو اوپر کی چادر پر مردوں کی نظر پڑے گی، چونکہ عورت مجبوری سے نکلی ہے، اور اوپر کی چادر پر شہوت کی نظر بھی نہیں پڑتی، اس لیے اس طرح کا نکلنا ممنوع نہیں ہے. اس پر نظر پڑ جائے تو یہ اظہار زینت میں شامل نہیں ہے. الا ما ظہر کا مطلب یہی ہے عورت اپنی زینت تو ظاہر نہیں کرے گی، لیکن جو چیز ظاہر ہو ہی جاتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس نے برقع اوڑھ لیا، اور برقع بھی ایسا نہیں جو زینت والا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں وہ مکلف نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. مگر بطور خاص عورت اپنی زینت کی چیز کو چھپائے. اور اس کے بعد یہ بات بتا دی گئی عورتوں کو بطور خاص کے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے جو ہیں ان دوپٹوں کو گریبانوں پر ڈالے رہا کریں. اس میں سینہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا، یعنی عورتوں کو
اس جزیے کے ذریعے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ عورتیں اپنا سینہ ڈھانکے رہیں، کیونکہ گریبان عموماً سینے پر ہی ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں سروں پر دوپٹے ڈال کر دونوں جو کنارے ہوتے تھے دوپٹے کے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، پشت کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے، پیٹھ کی طرف ڈال دیا کرتے تھے، جس سے ان کا جو گریبان ہے اور گلا ہے، سینہ ہے، کان ہے، سب کھلے رہ جاتے تھے۔ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ مومن عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں تاکہ ان کا سینہ وغیرہ چھپ جایا کرے۔ یہ بات بتا دی گئی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا حکم نازل فرمایا تو صحابیہ عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے، اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ مطلقاً پہلے حکم دے دیا گیا کہ عورتیں اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ ان کی زینت ہے وہ چھپنے کی چیز ہے، چھپائیں، اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اپنی زینت عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ کون کون ہے وہ؟ پہلا شوہر کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتے، کرنا بھی چاہیے۔ زینت کے عورت کے لیے ہے ہی اس لیے پہلے مرحلے میں کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کرے۔ ہمارا معاشرہ اور سماج اتنا خراب ہو گیا کہ عورتیں عموماً زینت کا اظہار 90% دوسروں کے لیے کرتی ہیں، شوہر کے لیے تو نہیں۔ شوہر کے لیے تو وہی نائٹی پہن لی، تو یوں پہن لیا، ایسے ویسے کپڑے پہن لی۔ اچھے کپڑے پہننے کا جب تصور اس کی ذہن میں آتا ہے تو باہر جب جاتی ہے تو اچھے کپڑے پہنتے، شادی میں اچھے کپڑے پہنیں گے، زینت والے کپڑے پہنیں گے، چاہے اجنبی مرد لے کر اس سے لذت حاصل کرے، نو پرابلم، نعوذ باللہ من ذلک۔ ولیموں میں جائیں گے، باہر جائیں گے، شاپنگ کے لیے جائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اور گھر میں رہیں گے ایسا کہ اس کی صورت دیکھنے کے لیے شوہر تیار ہی نہ ہو، رضامت رغبت ہی نہ ہو اس کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، مگر ظاہر کریں تو کس کے سامنے؟ پہلے شوہر کا لفظ استعمال کیا، ماں باپ نہیں، پہلے شوہر، الا لبعولتہن، شوہر۔ اب عورتیں اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی، مگر کس کے اوپر ظاہر کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے شوہر، یعنی میاں بیوی کا آپس میں کسی جگہ کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن اعضائے مخصوصہ ان کو نہ دیکھنا افضل بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا، بلکہ بیوی کا بے تکلفی والا جو خاص کام ہے اس وقت بھی پوری طرح ننگے ہونے سے منع فرمایا۔ بہرحال یہ تقوی والی بات ہے، عزیمت والی بات ہے۔ اور عورت جن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ آبائیہن، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بیٹوں پر بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، اپنے بیٹے ہوں یا دوسری بیوی کے ہوں، یا اپنے بھائیوں پر زینت ظاہر کر سکتی ہے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یعنی بھتیجے وغیرہ، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر بھانجے وغیرہ۔ یہ وہ تفصیلات بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا او نسائیہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یہ مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او نسائیہن، اور فرمایا اپنی عورتیں، اس میں لفظ اپنی سے حضرات مفسرین نے اظام اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو کافر عورتیں ہیں ان کے سامنے مسلمان عورتیں بے پردہ ہو کر نہ آئیں، کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں۔ اور یہاں جو بات بتائی گئی اس کی بات کی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورتوں کو ایک خاص حکم دیا گیا، عورتیں اپنے پاؤں نہ ماریں، یعنی زور سے نہ رکھیں، جیسے کہ بعض عورتوں کا کی عادت ہوتی ہے کہ پیر پٹک پٹک کر چلتی ہے تاکہ وہ جو گھنگرو ہیں، جو پہنے پازیب ہیں، ان کی آواز آئے اور زینت ظاہر ہو۔ عورتوں کو زیور پہننا تو جائز ہے بشرطے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور جو زیور پہنے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ زیور بجنے والا زیور نہ ہو،
نہ تو زیور کے اندر کوئی بجنے والی چیز کھن کھن جو آواز آتی ہے چھن چھن کھن کھن، اور نہ زور سے پاؤں مار کر چلے، کیونکہ ایسا کرنے سے غیر محرم زیور کی آواز سنیں گے جو آپس میں ٹکرا کر بچ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکی لائی گئی، وہ بجنے والا زیور پہنے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جب تک اس کا یہ زیور نہ کاٹ دو ہرگز میرے پاس نہ لے آؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں بجنے والی چیز ہو، اسی لیے حکم دیا گیا بلا یضرب بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ ان تمام احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے سارے ایمان والو تم اللہ کے حضور تم سب توبہ کرو تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔